السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز میر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، حکومت اور عدلیہ کے درمیان جاری کشیدگی کے پیش نظر تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. ان کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اس دوران گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو آئین ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو 14 مئی کے بعد وہ ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے سیاست میں اداروں کو لے کر آ رہی ہیں، کیا یہ اقدام درست ہے؟ اور یہ جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تحریک انصاف کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایاز صاحب، ایک سیاسی جماعت کی جانب سے یکجہتی کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اس سے ادارے کی ساکھ تو متاثر نہیں ہو رہی؟ میں آپ کی ایک تو ذہانت کی داد دینا چاہتا ہوں. روزانہ آپ یا سپریم کورٹ یا اس کو لے آتے ہیں. اخباروں میں آج دیکھا ہے کہ شرح جو مہنگائی ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، 75 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہے. منتھ ٹو منتھ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے. لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی، آپ کے لیے اور ہمارے کئی مہربان ہیں، نمبر 1 مسئلہ روزانہ مہنگائی مار دیا اکاؤنٹ. اب نہ عوام یاد ہے، نہ عوام کی کمر یاد ہے، نہ مہنگائی یاد. خان صاحب تو یہ ایشوز ایڈریس کر سکتے ہیں نا، انہوں نے مہنگائی کے خلاف ریلی کیوں نہیں نکالی؟ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہمارا جو تھنک ٹینک جو بین الاقوامی امور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ابھی ہم پھر چین کے وزیر خارجہ کا وہ بھی کریں گے. لیکن یہ جو مہنگائی ہے جس سے قوم آپ کی چیخ رہی ہے، لیکن آپ کے کانوں کو بھی داد کے آپ کو آوازیں نہیں پہنچ، نہ ہمارے مہربانوں کو پہنچ. متاثرین میں شامل ہیں ایاز صاحب. دوسرا وہ آپ نے وہ پڑھ لیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاملات ہیں. دور دور تک اگریمنٹ کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. روز لے کے سپریم کورٹ وہ فلانا، وہاں پہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم آگے ہیں. ہمارے طبقی ٹھک ٹھک رکھنے والے، ان کا فیصلہ 1 پیج، ایسا 1 پیج، کاغذ کا 1 پیج نہیں ہے، یہ سیمنٹ اور سریے سے بنا ہوا پیج ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے. تو پھر آپ اس کے بارے میں کتنا گھومیں گے؟ جب آپ گھومتے ہیں ایسے تو ذہانت اس بات میں نظر آتی ہے کہ مہنگائی بھی پیچھے، آئی ایم ایف ہی پیچھے. اور اسحاق ڈار کل بھی کہا تھا تلاش گمشدہ کا اشتہار لگائیں. وہ گیا کہاں پہ ہے وہ جادوگر؟ وہ جان مینارڈ کینز جو پاکستان کا، جس نے لندن سے آ کے جہاز سے اترتے ہی معیشت کو ایسے پکڑنا تھا، وہ گیا کہاں؟ اور جو نمائندہ وہ کس کا تھا؟ وہ جو لینن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں، جو انقلاب کا سوچ رہے ہیں. رولز رائس گاڑیوں پہ، کبھی بینٹلی آتی ہے، کبھی اس پہ. یہ ایک نیا ماڈل کا انقلاب یہاں پہ پاکستان میں آئے گا. لیکن آپ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اداروں کی، اور اداروں کو تو ایک بے توقیری ہماری ہو گئی کشکول کی. بے توقیری کے عمل میں سپریم کورٹ بھی آ گیا، اور وہ بیچارہ آئین جو ہے ہمارا 73 کا آئین جس نے یکجا کیا ہوا ہے، اس کے لیے میرے خیال ہے وقفے پر اب کوئی فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس کا تو ہم نے ایسا سرے بازار اس کے ساتھ آئین کے ساتھ کیا ہے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی. سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے. ہم بھی کہتے تھے عمر عطا بندیال جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قوم کھڑی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ سیانے نکلے. آپ سامنے، آپ نے وزیر اعظم کی صحت دیکھی ہے؟ یہ جو گئے ہیں، یہ تاج برطانیہ کے وفاداری کا وہ جو وہاں پہ کرنے گئے ہیں، کیا صحت نکل آئی ہے. وہ جو پہلے نروسنس ہوتی تھی اور انگلی اوپر جا رہی ہے نیچے، لوگ کارٹون بناتے تھے کبھی ہیٹ بنا، کیا گالیں باہر نکل آئی ہیں. ریلیکس، سب کچھ ہے. فکر ہونی چاہیے ان کی صحت کو، بھائی جان کو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو کشمکش نون لیگ تھی وہ مسئلہ سالو ہو گیا ہے. انہوں نے 2 چیزوں کا کر دیا صفایا. ایک خان کو باہر کر دیا، خان کو باہر نہیں کیا، خان نے خود چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو باہر کر دیا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. اور ایک بھائی جان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری بھی چھٹی ہو گئی ہے. بھائی جان اب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے
बाहर जो है वहाँ पे वो लगाएं, 2 वहाँ पे गार्ड होने चाहिए जो बताएं पाकिस्तानी कोई है बाहर या नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है तो फिर वो बाहर आ जाएंगे। मौजें किसकी हैं? हमारे आपके दोस्त की? ये हमारे वो जिनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो लेकिन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि हमारे असल मसाइल तो कुछ और हैं सलमान साहब, लेकिन हमारी सियासी जमातों की तरजीहात कुछ और दिखाई दे रही हैं। जो अदालत उज़्मा के साथ पीटीआई इजहार यकजहती कर रही है इस मौके पर, जब हुकूमत और अदलिया में एक कशमकश सी जारी है, इसके क्या मकासद हैं? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था गुफ्तगू के दौरान, आप महसूस भी हो रही थी उनकी गुफ्तगू से, कि बात ये कि आज चीफ जस्टिस साहब से यकजहती की ज़रूरत नहीं है, आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से यकजहती की ज़रूरत है जो मसाइल और मुश्किलात की आग में जल रहे हैं। जहाँ तक अदालत उज़्मा की बात है या चीफ जस्टिस साहब से इज़हार यकजहती और रिलीज़ का अमल है, देखें किसी भी जमहूरी मुल्क और माशरे में जो अदालतें होती हैं वो अदल व इंसाफ की फराहमी का ज़रिया होती हैं और उनकी इज़्ज़त व तकरीम होती है। उनके जजेस नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। अच्छा। और जो उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं वो इसलिए गलत कर रहे हैं कि ये अदारा एक आज़ाद अदलिया है, आप उसको मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बात मैंने आज पाकिस्तान के बहुत बड़े लायर हैं हामिद खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल रहे तहरीक इंसाफ के, तो मैंने कहा ज़रा मैं उनसे पूछूं कि खान साहब आप बताएं कि इमरान खान साहब जो आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए मैं रिकॉर्ड पे हूँ, उन्होंने कहा कि वो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से। और ये बात उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को रोका था कि आप पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, आप जजेस से और वकला की लड़ाई में ना कूदें, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और बात यह कि बकौल उनके कि पाकिस्तान की अदलिया किसी तौर पे मुतनाज़ नहीं बननी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत अच्छा किया कि चीफ जस्टिस साहब एक कदम पीछे आए हैं। उन्होंने कहा कि मामला आपका है, आप सॉल्व करें। देखिए, जब हम ये सारी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है इलेक्शन के बारे में और जहाँ कहा जा रहा है कि जी वो इलेक्शन से डर गए हैं, भाई आईनी मुद्दत तो अक्टूबर में ही पूरी होनी है, अगर किसी और के आइन में लिखा हुआ तो मुझे नहीं पता। ठीक है। और ये सारा क्राइसिस क्यों पैदा हुआ, किस शख्स की वजह से पैदा हुआ, इससे पहले कभी ऐसी सूरत नहीं तारी हुई थी। और एक नई मिसाल कायम हुई कि अपनी ही असम्बलियाँ तोड़ दी, अपनी ही हुकूमतों को घर पे भिजवा दिया और जो करते गए बाद में उस पर माजरतें भी और वही चीज़ों की बहाली के लिए कभी कोर्ट से रजू कि जी हमें कौमी असम्बली में वापस ले लें, फिर कहा कि जी चले असम्बलियाँ बहाल कर दें। मैं समझता हूँ कि सियासत सियासी तर्ज अमल का नाम है। और ये बात जो कल भी यहाँ हुई थी कि इंतखाबात बुनियादी तौर पे कोर्ट का काम नहीं है और इस सारे मामले में उलझकर कोर्ट की जो इज्जत व तकरीम है इसलिए मजरू हुई है कि उनका काम नहीं था। और हम तो पाकिस्तान के अंदर जो पैदाशुदा तकसीम थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, खुद हमारी अदालत उज़्मा में तकसीम पैदा हो गई। ये अच्छा अमल नहीं है। सियासतदानों को अपने मामला खुद बैठ के तय करने चाहिए और अपना मलबा किसी और पर नहीं डालना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आज की रैली कितनी ज़रूरत थी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लिए और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, एक जवाब तो इसका ये है कि तहरीक इंसाफ ही की ज़रूरत नहीं है। काम तो कभी नहीं आया इनमें। तहरीक इंसाफ ही की ज़रूरत नहीं है, एक तो इसका जवाब ये है। दूसरा ये है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं इस बात से, क्योंकि जो हमारी तीनों बड़ी पार्टियां हैं, पीपल पार्टी, PMLN और PTI, इन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदारों की तारीफ़ें भी की हैं और तनकीद भी की है। मैं आपको PMLN की भी मिसालें दे सकता हूँ, PPP की भी मिसालें दे सकता हूँ, PTI की तो मिसाल देने की ज़रूरत नहीं, आजकल तनकीद कर ही रहे हैं। वो फॉर्मर आर्मी चीफ की आजकल वो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, फॉर्मर आर्मी चीफ की तनकीद हो रही है, लाइन लगी हुई है। देखिए 2011 में जो नवाज शरीफ साहब थे वो आर्मी के साथ थे, क्योंकि वो मेमो केस चल रहा था, उनका ख्याल था कि जरदारी साहब की छुट्टी हो जाएगी मेमो केस में, लिहाजा वो कोट शोट पहन के सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, अपील भी फाइल की थी। फिर सितंबर 2020 में जब PDM का पहला जलसा हुआ है, उनकी तकरीर याद है आपको फ़ौज के बारे में? उसके बाद उनके मुसलसल तकरीरें मिलती हैं जिसमें फ़ौज को तनकीद है, फ़ौज में तनकीद है। इसी तरह अब आइए PTI PPP पे आइए, PPP ने भी किसी वक्त तारीफ़ की है, किसी वक्त तारीफ़ नहीं की। जरदारी साहब के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं,
PTI نے بھی تعریف کی ہے اور اب آرمی چیف کی کرٹیسائز بھی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو مقصد ہے سیاست کا، جو جس لیے سیاست کی جاتی ہے عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے، وہ تو ایشو فارغ کر دیا ہے. دوسرا جو ایشو رہ جاتا ہے اپنے مفادات جو تنگ نظری پہ بیس کرتے ہیں، جو ایگو سینٹرک پالیٹکس ہے پاکستان، اس کے حوالے سے اگر ضرورت ہے تعریف ہوتی ہے، ضرورت ہے برائی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے، دیکھیے جوڈیشری اس لیے آ جاتی ہے پالیٹکس کے اندر، دو ہی ادارے ہیں نا جن کا امپیکٹ پالیٹکس پہ پڑتا ہے. جوڈیشری کا امپیکٹ اس وقت پڑے گا اس لیے کہ آئین میں ایک کلوز بڑی واضح تھی 90 دن میں الیکشن کی، جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو جوڈیشری تو انوالو ہو جائے گی اس کے اندر، کیونکہ الٹیمیٹ پروٹیکٹ تو جوڈیشری نے کرنا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے سب چیزیں چھوڑ دیں اور معاملہ حل ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ ہماری جو PMLN ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دے کہ کوئی اسمبلی توڑ نہیں سکتا. دیکھیے دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام حکومت ہے، اب اس میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں چیف منسٹر ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، اچھا تو وہ اسمبلی توڑنے کی پروویژن موجود ہوتی ہے، ہمارے آئین میں بھی موجود ہے، اور لہٰذا اس کی چھٹی کر دیجئے تو یہ جھگڑا ہی سارا حل ہو جائے گا. لیکن اگر آئین میں موجود ہے تو پھر اس پہ کیا اعتراض ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا. صرف یہی نا کہ مصلحت یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو اس طرح پیش کیا جائے کیونکہ موجودہ حکومت کے مفادات سرو نہیں ہوتے. تو ہم سیاست پاکستان میں اصول کی بنیاد پہ نہیں کرتے، سیاسی جماعتوں کے مفادات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور انہی مفادات کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں کے رویے لوگوں کی طرف اور اداروں کی طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ ماضی میں بھی تینوں بڑی جماعتیں اور اب پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کبھی اداروں کے ساتھ رہی ہیں، کبھی اداروں کے خلاف رہی ہیں. تو ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی عزائم کا ذریعہ بنانا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو آج احتجاج کر رہے ہیں یا اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو اس پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ گلا بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی. وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ. یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ پولیس سروسز سے تھے یا آرمی سروسز سے تھے جس کے خلاف عمران خان صاحب نے ریفرنس بھجوایا تھا. یہ کیا عدلیہ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا اس وقت عمران خان صاحب کو عدلیہ کے وقار کا خیال نہیں تھا کہ آپ نے اقامہ کا پاناما کا کیس بنایا اور اقامہ کی بنیاد پہ نواز شریف کو باہر نکالا، اور اس وقت کے سہولت کار جو تھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ، جنرل ثاقب نثار، جنرل کوسا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے یا وہ قانون اور آئین کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے؟ چلے ماضی میں آپ کو خیال نہیں آیا، آج آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے ہیں اپنے سوزش زدہ پیر کے ساتھ ویل چیئر پہ، تو آج آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ماضی کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ جو عدلیہ نے کیا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کے طریقے ایک منتخب وزیر اعظم کو پورے سیاسی منظرنامے سے غائب کر دیا گیا ہے، آج آپ وہ سوال اٹھائیں گے؟ ثاقب نثار سے آپ پوچھیں گے، جسٹس کوسا سے پوچھیں گے، جو مانیٹرنگ جج لگا ہوا تھا اس وقت کیس پہ، اس سے آپ سوال اٹھائیں گے؟ کیا نیب کے جج بشیر صاحب سے آپ پوچھیں گے، یا جو وہ اس وقت دنیا میں حیات بھی نہیں ہے، ان سے آپ سوال اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ماضی کی سیاستدانوں کے ساتھ جو عدلیہ نے زیادتیاں کی تھی اس کا آپ حساب لیں گے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی مرڈر ہوا تھا اس کا بھی آپ حساب پوچھیں گے کہ نہیں؟ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوموٹو ایکشن پہ 3-4 کا جو فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے صرف آپ اس پہ بات کریں گے؟ کیا آپ ثاقب نثار کے بیٹے کے حوالے سے وضاحت پیش کریں گے کہ جو ٹکٹ بیچنے پہ ان پہ الزام لگا ہے، آپ ہی کی پارٹی کا جو ٹکٹ اس نے بیچا ہے، اس کی جو سارے آڈیو ویڈیو جو موجود ہے اس کا آپ جواب دیں گے؟
اگر خان صاحب ان تمام باتوں کا اور عدلیہ کی آزادی کے لیے وہ واقعی نکل رہے ہیں تو پھر یہ یہاں سے نہیں، جسٹس منیر سے آپ نے شروع کرنا ہوگا اور جسٹس بندیال صاحب تک آپ نے آنا ہوگا۔ اگر آپ نے صرف جسٹس بندیال صاحب کی حمایت کے لیے اس لیے ریلی نکالنی ہے کہ اس نے آپ کو جلدی الیکشن دلوانے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی سیاست کے لیں، لیکن اگر آپ صرف عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے ہیں تو جسٹس منیر سے شروع کرے اور جسٹس بندیال پہ ختم کرے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اگر آپ جنرل فیض سے سوال نہیں اٹھا سکتے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے پاس آپ کس پوزیشن میں گئے 2 دفعہ اس کے ہاں، کیوں ان کو بینچ سے نکالا، کیا آپ جسٹس انور قاضی سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی کو آپ نے کس بنیاد پہ بینچ سے الگ کیا؟ اگر آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے تو آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں نکلے ہیں، اپنی سیاست کے لیے نکلے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اپنی سیاست کے لئے اور جے آپ کی ہو۔ لیکن سوال یہ بھی ہے نا، عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہے تو کیا پاکستان میں واقعتاً عدلیہ پر دباؤ ہے یا نہیں؟ لیکن ایاز صاحب آپ نے ابھی گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان صاحب کو نکالا نہیں گیا، انہوں نے خود چھلانگ لگائی ہے، تو 1 سال میں انہوں نے وہ تمام حربے استعمال کیے جس سے وہ الیکشن تک پہنچ سکتے تھے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 14 مئی کے بعد وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے، اب سڑکوں پر آ کے وہ کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی حاصل نہ کریں۔ پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، کس وجہ سے پہنچا ہے کہ کسی چیز کا معیار نہیں رہا، نہ سیاست کا، نہ عقل کا، نہ سمجھ کا۔ کتنی معصومیت سے کہہ دیتے ہیں ہم کہ وہ اقامہ کا کیس جیسے وہ بالکل ایک معصوم سی چیز تھی۔ سب سے بڑا جرم بطور وزیر اعظم کوئی کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک اور ملک میں کوئی کمپنی ہے اس کا ورک پرمٹ، اقامہ کا مطلب ہے ورک پرمٹ، جو آپ کے ورکر وہاں دبئی میں جاتے ہیں کنسٹرکشن جاب، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اقامہ مل گیا ہے۔ جس 3 بار کے وزیر اعظم کا معیار یہ ہو کہ میں ورک پرمٹ لے رہا ہوں، پتہ نہیں کیا اس کا مقصد تھا کہ میں بینک اکاؤنٹ نہ کھول سکتا ہوں یا نہیں، وہ مفروضے کی بات میں کرنا نہیں چاہتا۔ جس ملک کا وزیر دفاع اقامہ لیے پھر رہا ہے، کسی اور ملک کا وزیر دفاع یہاں کا ہے، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کا وزیر دفاع، ورک پرمٹ اس نے جیب میں ڈالے ہوئے کسی اور ملک کا۔ یار یہ کوئی معیار ہے؟ ان کو تو اس بنا پہ کہ تمہارا یہ معیار ہے، سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کہتے دفاع ہو رہا ہے ان کا۔ آپ کا سوال گول ہو گیا سر۔ ایسے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہضم نہیں ہوتا، یہ باتیں نہیں نا ہضم ہوتی۔ بھائی سوال انہوں نے کیا، جواب میں دے رہا ہوں، آپ اپنی بات کرنا۔ آپ کو اس میں کیا بخار اتنا چڑھ، پر اس کا آپ جواب دیں۔ یہ کوئی ہمارا لیول نہیں رہا۔ ٹھیک، اور ہم نے، اور یہ بات نہ بھولیے، پوچھیں گے کہ 63A کی جو ابھی تک نظرثانی جن کے یہاں پہ تعریفیں 1 سال تک پینڈنگ ہے، جناب صاحب گزارش تک کرنے، آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا، گزارش کرنے دیں، جن کا یہاں پہ دفاع ہوتا ہے، عذر پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس ملک پہ 40 سال سے سوار ہیں۔ 40 وہ کوئین الزبتھ رہی تھی کوئی 50 سال، تو یہ 40 سال انہوں نے پورے کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا یہ انہوں نے حل کر دی، اور یہ ہمیں آپ بھاشن دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک غلطی نہیں کی، 100 غلطیاں کی ہوں گی، کی ہیں۔ جو ایک ان کا بڑی چیز تھی کہ میں الیکشن کروا سکوں گا، ڈیٹ وہ نہیں کروا، نہیں مل سکی، ان کی وہ بھول تھی، اور اب بھی جو کر رہے ہیں۔ لیکن ساری چیزیں چھوڑ کے پکڑ لینا عمران خان کو، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو لے ہوتی ہے، جو سر ہوتا ہے، جو عمران خان کا نام آتا ہے ایک دم اوپر راگ ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی آپ کو ایک نظر آتا ہے۔ یہ اقامے والے جو ہیں اور ورک پرمٹ والے، جن کو کوئی شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے، ان کی بات کوئی نہیں۔ یہاں پاکستان کو آپ نے پہنچا دیا ہے 40 سال کر کے، یہ ہمارا معیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تو کوئی دلدل نکلنے خان کی صاحب نہیں۔ 3.5 سال رہے، لیکن وہ جو برسر اقتدار رہے بہت عرصہ، انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ اور اب جب خان صاحب ابھی تک الیکشن حاصل نہیں کر سکے ہیں، آگے سڑکوں پر آئیں گے تب وہ کیا حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات 10 دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جب ایک شخص خود اپنی ذات میں انجمن ہو
کہ بات یہ کہ کیا عدم اعتماد کا عمل جو ہے آئینی عمل تھا یا نہیں، اور کیا آپ نے تقریر سنی تھی کہ جس دن عدم اعتماد ہوا ایک رات پہلے کہ میں فیس کرنا جانتا ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک کھلاڑی ہوں، فیس نہیں کیا تھا اور اگلے دن اسمبلی توڑ دی تھی۔ بات یہ کہ ایک سیاسی آدمی جو پاکستان کے اندر سیاست کر رہا ہے، جو چیف ایگزیکٹو کے منصب پہ رہا ہو، وہ اداروں کو توڑ رہا ہو، اور اس کے بعد جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اس اسمبلی کو بحال کر دیا تو اس اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو یہاں پر بار بار کہا جاتا ہے کہ 99% اراکین اسمبلی اور دونوں چیف منسٹر یہ کہتے رہے کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اور اب وہ رو رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں ان کے، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم، کہ میں آپ کو ایک منسٹر کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں، ہمارے پاس گھر بھی تھے، ہم دندناتے پھر رہے تھے، آج ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جس لیڈر کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیلتا ہو، اس کو پھر پاکستان کے مسند اقتدار پہ بٹھانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ جو آپ نے کہا 3.5 سال کی، بھائی وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ابھی مجھے کچھ دیر پہلے بتایا نا کہ وہ مہنگائی کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اب جس شخص کی عقل اور سمجھ یہ ہو، بھائی 3.5 سال تم تو مسند اقتدار پہ رہے، تم نے کہا کہ 1 پیج قائم ہے، اور ہم تو یہ چاہ رہے تھے، اور میں مسلسل کہا کرتا تھا کہ خدا کرے کہ اس 1 پیج کی صورت میں پاکستان استحکام کی منزل پہ پہنچے، یہ 1 پیج پاکستان کے سیاست میں تبدیلی کا باعث بنے، خدا کرے کہ 1 پیج پاکستان کے بے روزگار نوجوان کو روزگار دے، پاکستان کے غریب کو حوصلہ دے، لوگوں کی آواز بنے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بے اختیار تھا، میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، اور اب کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ مہنگائی کا ذمہ دار تھا۔ میرا خیال بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، ہمیں یہاں پر جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو 40 سال کی بات کی گئی ہے، ہم کسی نہ حکومت سے مستفیض ہوئے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے ہیں۔ بات ہے کہ اپنے ماضی کو کبھی میں نے برا نہیں کہا، ماضی کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جنہوں نے غلطیاں کی ہیں یا جنہوں نے سیاست کو پراگندہ کیا ہے، آپ ان کی پکڑ کریں۔ اور جس پاناما کیس کی بات کی جا رہی ہے، بات سنیں پوری، جس پاناما کیس کی صرف اس شخص کو پھنسانے کے لیے جس کا نام نواز شریف تھا، یہ سارا کیس مینج کیا گیا، اور اس کے خلاف سارے کردار کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اقامہ بھی سازش تھی۔ 450 لوگ تھے پاناما میں، وہ 449 بندے کہاں چلے گئے؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ آج بھی حکومتوں کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کے شافیہ کے لوگ ہیں۔ صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ اس کے خلاف سازش کے سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے۔ لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اقامہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ملک کے وزیر اعظم؟ اگر وہ اقامہ رکھا ہے تو وہ جو بات کر رہے ہیں تو اس میں غلط ہے، قطعاً اسے اقامہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا جواب آ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں، خان صاحب سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہے ہیں، کیا عوام ساتھ دیں گے خان صاحب کا اس معاملے پر؟ دیکھیے، پاکستان میں جو ایکیوٹ کرائسس ہے اس وقت، اس کی ایک شاخ ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ اس سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشین کر رہے ہیں، چاہے وہ یہ کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، یا دوسری طرف حکومت والے کر رہے ہیں، ان میں مسائل کا ایڈریس جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کھیل تماشے ہیں، چاہے وہ عمران کرے یا پی ڈی ایم والے کریں، وہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جی عمران نے یہ کیا ہے، کیا اس سے مسئلہ عمران کا حل ہو جائے گا یا عمران اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ بات تو آپ پاکستان کے ہر قدم پہ کہہ سکتی ہیں کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بتائیے نا۔ جو پالیسیز ہیں، پرابلم اس وقت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس جو اتنا ملٹی ڈائمینشنل کرائسس ہے جو پاکستان کے نظام کو تہس نہس کر دے گا اگر 2-3 فیکٹر یہاں نہ ہوتے، تو اگر یہ سلسلے چلتے رہے، چاہے عمران کو آپ بلیم کریں، کوئی عمران کو بلیم کرے، کوئی کسی اور کو بلیم کرے، بات یہ کہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ اس کرائسس کا غیر جانبداری سے جائزہ لیں اور پہلے اس بات پہ ڈیسائیڈ کریں کہ حکومت کا مقصد، ریاست کا مقصد عوام کی فلاح ہے یا عمرہ کے طبقے کی خدمت ہے۔ پاکستان میں غریب مر رہا ہے، لاہور کی ہوٹلوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بیٹھنے کی سیٹیں نہیں ملتی، جہاں پر ہیڈ کاسٹ فوڈ کی 2000 روپے سے کم نہیں پڑتی، اس سے اندازہ کر لیں۔ تو یہ جو تفاوت ہے،
یہ جو آپ امبیلنس ہے سوشل اور اکنامک امبیلنس، یہ ہے تھریٹ. یہ عمران کے لیے بھی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، شہباز شریف کے لیے بھی تھریٹ ہے. نواز شریف تو باہر ہیں تو وہ تو سیکیور ہیں، لیکن جو لوگ یہاں ہیں کیا ان اس سب کے لیے خطرے ہے. کو سیاسی جماعتیں محسوس کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ صافی صاحب، مسائل کا حل، الیکشن کی تاریخ سڑکوں پر مل جائے گی؟ دیکھیے، یہ 14 مئی کی تاریخ نواز شریف نے دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تاریخ دی ہے. ایک بات، آج عمران خان صاحب جو سڑکوں پہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اور تمام ججوں کے نہیں، صرف جو ان کے پسندیدہ جج ہے ان کے لیے وہ نکلے ہیں. تو یہ 14 مئی کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ کیا 90 روز کا جو آئینی قدغن ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ وہ ضرورت جو آئینی ضرورت ہے، اگر 14 مئی کو الیکشن بالفرض ہوتے بھی ہے، نہیں ہوگا. وہ ضرورت، وہ بات جو تھی وہ ٹائم گزر چکا ہے. اور اس کا موقع فراہم کس نے کیا ہے؟ نواز شریف یا عمران خان نے نہیں، بلکہ اسی معزز عدالت نے سیاسی جماعتوں کو کہا ہے کہ آپ مذاکرات کر کے ہمیں بتا دیجئے گا کہ ہم کب انتخابات کا اعلان کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 14 مئی کی حوالے سے الیکشن کمیشن بھی عدالت جو ہے رجوع کر چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 14 مئی کی تاریخ دینا جو ہے وہ عدالتی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے. اس سے پہلے ان پرانی باتوں میں نہیں جاتا کہ سو موٹو ایکشن پہ جو اعتراضات ہوئے، جو پھر جج صاحبان نے 3-2 اور 2-4 اور یہ جو ایک پوری دوسری کہانی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آج میں صرف یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کس مقصد کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ ججوں سے وہ اظہار یکجہتی ضرور کرے، تو کیا وہ اس جو آج ان کی ریلی ہے اس پہ جسٹس بنیاد، جسٹس منیر اور جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ ساتھ جسٹس قائد فائز عیسیٰ اور جو باقی جج ہیں عطر من اللہ اور مندوخیل صاحب، ان کے ساتھ پہ اظہار یکجہتی فرمائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ پورا کیس غلط ہے؟ کہ نہیں، صرف یہ جو 3-4 ججوں کا جو بینچ بنتا ہے ان کا مقصد صرف ان ججوں سے اظہار یکجہتی ہے. میرا کہنے کا جو پہلے بھی میں نے جو آرگومنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا یہی مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کا مقصد صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے چاہے وہ ویل چیئر پہ چڑھے، چاہے وہ کنٹینر پہ چڑھے، چاہے ان کے ٹرک جو ہے عدالتی احاطوں میں گھسے، ان کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نہ تو عدلیہ کی آزادی کے لیے کوئی چیز ہو رہی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی کے یعنی لیے. آپ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں. پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، چین کے وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کی اہمیت کیا ہے اس صورت میں جب چین ایک بڑھتے عالمی اثر و رسوخ میں امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے؟ وزیر خارجہ کا یہاں آنا اور اسٹریٹجک مذاکرات ہم سے کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، ان کے اپنے مسائل ہیں چائنا امریکہ کے، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوگا. ہمارے 2 پرابلمز ہیں. ایک ہمارا کشکول، ایک دہشت گردی. کشکول کا ایسے میں آپ کو بتا دوں، ہم نے اس مہینے میں $700 ملین کی ادائیگی کرنی ہے لونز واپسی پہ. اگلے ماہ یہ جو آ رہا ہے مئی کے بعد جون، ہم نے $3 بلین کرنے ہیں. کل ریزروز آپ کی $4.5 بلین ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری مشکلات کتنی ہیں. IMF اگریمنٹ ہو نہیں رہی. دہشت گردی کا آپ کو پتہ ہے کیا؟ یہ اچھی بات ہے کہ افغانستان کا فارن منسٹر بھی یہاں پہ ہے. سیف فریقی مذاکرات ہوں گے. تو چین سے کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یار کچھ ان کو سمجھائیں آپ کہ جو ہمارے لیے بہت سیریس مسئلہ وہ بن گیا ہے. پوری رپورٹنگ یہاں پہ ہوتی نہیں ہے.
ISPR के भी वो आए तो वो बस थोड़ा सा भी डिटेल पता चलती है, लेकिन आए रोज आज के अखबार में भी है कि एक जवान शहीद हुए, कल कुछ ज्यादा हुए थे, तो कोई दिन खाली नहीं जाता कि या यहाँ पे या बलूचिस्तान में वो ना रहा हो। तो अफगानिस्तान जो है, कोई TTP को कुछ संभाल सके, लगाम दे सके, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। हमारे दो ही इस वक्त मेन चीज़ें हैं। एक मैं चीज़ कहूँगा, वो जो हम कल वहाँ इंडिया की विजिट की बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने देखा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उनका अब ओवर रिएक्शन था और कोई थोड़ा जाती सी बातें वो कर गए और थोड़े चेहरे पे थोड़े पसीना भी उनका आ रहा था। हमारा फॉरेन मिनिस्टर नौजवान बिल्कुल काम, कूल, स्माइलिंग रहा, वो ज़्यादा कर गए। लेकिन एक फ़र्क था, हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर हो जितना भी अच्छा बोल ले, वो रिप्रेजेंट तो इस कशकोल को करता है, और वो जो है चाहे जितना ओवर रिएक्ट करे, जितना शिरिल हो जाए, जितना लहजा ऊपर चला जाए, वो एक बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्क है। एक ज़माने में जब 65 वॉर हुई थी तो तकरीबन हमारी डॉक्ट्रिन थी कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं के या 5 हिंदुओं के बराबर है, और ये ऐसी भूलें थी जिसकी वजह से हमने वो जंग भी शुरू कर दी थी। वो कहाँ ज़माना और आज हमने अपने आप को कहाँ पहुँचा दिया। तो ये अफसोस होता है जैसे हालात हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अयाज साहब ने, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं अयाज साहब, अगर चीन जहां आ रहा है, बातचीत करने को तैयार है, गैर मशरूत मदद कर सकता है हमारी चीन इस मुश्किल वक्त में? देखिए मरियम, चीन के साथ पाकिस्तान के कोई नए रिश्ते नहीं हैं। हर मुश्किल सूरत हाल में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मैं अक्सर एक बात, जब भी फॉरेन अफेयर्स डिस्कस होते हैं, कि ये पाकिस्तान जिस नैज पे आज खड़ा है और IMF रिलेक्टेंट है, माशी सूरत हाल अबतरी से दो चार है, ये दरअसल CPEC की लड़ाई थी कि CPEC हज़म नहीं हो पा रहा था, और किनको नहीं हज़म हो पा रहा था वो सबको पता है। इस खत्ते में इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन CPEC का, और उसे थपकी थी अमेरिका की, और अमेरिका को पता था कि CPEC और वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा जो है यहाँ से टेक ऑफ होना है, और उन्होंने तमाम तर साजिशें करके देखी, और ये जो 2018 में तब्दीली आई उसमें भी CPEC का बड़ा अहम रोल था। और इसीलिए वो जो माजी की हुकूमत है उसके मशीर तजारत ने कहा था कि 1 साल के लिए इसे मुअत्तल कर दें। फिर कहा गया जी इसमें करप्शन हो गई है, फिर CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन ने उन्हीं के दौर में कहा कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई। अब जो चीन के नए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, ये भी कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ से वापसी पे आए हैं, और ये प्रेसिडेंट शी के मुतमदे ख़ास रहे हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जब भी पाकिस्तान और चीन उन्होंने मुश्तरका कोशिशें काविशें वहाँ पर अमन के लिए की हैं, और हम हमेशा अपने आप को ना दफाई महाज पे रखते हैं। इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का जो इशू था उसमें बुनियादी रोल पाकिस्तान का था, चीन पीछे खड़ा था, और चीन ने हमेशा ये कहा कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर होता है, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि चीन तो आपके साथ खड़ा रहा, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर सियासतदानों में भी, हमारी अशराफिया में भी, हमारे तजियाकारों में भी अमेरिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि देखिए फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ ना। अमेरिका देता है डॉलर, चीन आपके प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है। CPEC बहुत मौसर था, और जिस तरह ये है ना कि आपका एटमी प्रोग्राम की वजह से फायदा उठाया जा सकता है CPEC 100%। ये जो आज की गवर्नमेंट है और किसी मामले में यकसू हो या ना हो, माजी की हुकूमत ने CPEC की रफ्तार को कम किया था। आज जो दोनों बड़ी पार्टीज हैं, आसिफ जरदारी साहब भी क्रेडिट लेते हैं कि ये मैंने शुरू किया था, नवाज शरीफ साहब ने तो बैरूनी महाज पे भी अंदरूनी महाज पे भी उनके अगर जुराइम गिने जाए तो मेरे ख्याल में उसका बड़ा जुर्म CPEC था। और ये बात मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ कि जब वन बेल्ट वन रोड का मनसूबा इफ्तिताई तकरीब थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, और जब प्रेसिडेंट शी ने अपने खिताब में पाकिस्तान के रोल की बात की तो मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये एक शख्स को भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि इंटरनेशनल फोर्सेस देख रही हैं। उन्होंने कहा वो कौन शख्स है? मैं कहा वो आप हैं। नवाज शरीफ को इस अंजाम पे इसलिए पहुंचाया गया कि वो CPEC में यकसू था। और जैसे मैंने आपको कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम आपका, इंडिया को यह जरूरत नहीं है कि ऊपर से आए। अब उन्होंने 27 फरवरी को देख लिया था ना अंजाम शरारत का, तो ऊपर से कभी नहीं आएगा। और ये CPEC अगर इसी स्पिरिट के मुताबिक इस पे अमल दरामद होता है तो आप इक्तिसादी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच सकते हैं।
اور شہباز شریف صاحب اور کوئی معاملے میں ہو، اس معاملے میں وہ جذباتی ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ جیل کے اندر بھی موجود تھا تو ان کا کونسل جنرل انہیں ملا تھا، اس لیے کہ یکسو ہونا چاہیے. جب تک آپ امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے، جب تک کہ آپ کی سوچ کا محور امریکہ ہوگا اور اس کے مفادات ہوں گے، پاکستان آگے کی طرف نہیں جا سکتا. اور جو نئی عالمی صف بندی ہو رہی ہے، بات ہے کہ اچھا ہوتا کہ پاکستان سٹیبل ہوتا، پاکستان کے اندر ایک مؤثر لیڈرشپ ہوتی. ایک عالمی صف بندی میں ہمارا جھکاؤ آج بھی چین کی طرف ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے آرمی چیف نے امریکہ جانے کی بجائے چین کا وزٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اہم سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اس عالمی صف بندی میں کیا ہمیں کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے؟ اور اگر چین ہمارے قریب آتا ہے تو کیا کسی عالمی طاقت کو یہ کھٹکے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی، ایک تو عالمی صف بندی کا اور دوسرا چین کی مدد کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے پاکستان کی فورن پالیسی میں جھکاؤ تو ہمیں اس وقت چین کی طرف نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ دور ہے جس میں کہ آپ کو جو ہے ملٹیپل الائنمنٹس پرسو کرنی پڑتی ہیں ایک وقت میں. اچھا. لہٰذا اس جھکاؤ کے باوجود مغرب سے بھی ریلیشن شپ اہم ہیں. وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا جب ہم آئدر اور کی بات کرتے تھے، چین یا امریکہ. پاکستان کو چین کی ضرورت ہے اور امریکہ کی بھی ضرورت ہے، ویسٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجوہات میں بتا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے پاس یہاں ٹائم کا مسئلہ ہوگا. جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے، دیکھیے یہ کانفرنس بنیادی طور پر افغانستان پہ فوکس کر رہی ہے. افغانستان پہ چین کو بھی اتنی فکر ہے جتنی پاکستان کو ہے کہ وہ ایک ٹیررزم کا مرکز بنا ہوا ہے، اور چین کو اپنا جو ویگر علاقہ ہے، ویسٹرن چائنا جس کو کہتے ہیں، ویگر مسلمز جہاں وہاں زیادہ میجورٹی میں ہیں، وہاں ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ چیزیں ٹیررزم، یہ ایکسٹریم گروپس جو ہیں ادھر کا رخ نہ کر لیں، جو پہلے بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے. دوسرا یہ ہے، دوسرا فکر جو چین کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چونکہ ویسٹ سے تعلقات ہیں تو کہیں اتنا زیادہ ویسٹ کی طرف نہ جھک جائے کہ جو آپ کی یہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ کہیں انڈرمائن نہ ہو جائے. کیونکہ وہ چائنا پاکستان کوریڈور، دیکھیے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے اندر جو بڑا پروجیکٹ ہے اس میں چائنا پاکستان کوریڈور اس لیے اہم ہے کہ چائنا پاکستان کوریڈور سے صرف پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، چین کے ویسٹرن چائنا کو بھی فائدہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ پرابلمز ہیں. وہ کیا پرابلمز جو ہیں؟ سب سے بڑی ایک تو پرابلم یہ ہے چائنیز پہ جو اٹیک ہوتے ہیں پاکستان میں، یہ بار بار، اور ابھی ریسنٹلی بلاسمی کا ایک قصہ وہ شکر ہے لپیٹ دیا گورنمنٹ پاکستان نے. وہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جو کہ چائنا کے لیے بڑے کنسرن ہوتے ہیں. پھر ایک دو معاملات جو ہیں وہ ہیں چین کے کچھ کمپنیوں کو پیمنٹ کے مسائل پاکستان کے اندر، جو بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جن کی پیمنٹ پاکستان والے نہیں کر پاتے، ان کے اپنے پاکستان والوں کے مسائل ہیں. پھر ٹرانسفر آف فنڈنگ کے مسائل ہیں، وہ صرف چین کے ساتھ نہیں ہیں اور ملکوں کے ساتھ بھی ہیں کہ آپ کے جو باہر کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کو جب پیسہ باہر ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، آج کل اسٹیٹ بینک جو ہے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیتا، جس طرح ایل سیز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سارے معاملات بیچ میں ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ تعلقات ہر ملک سے رکھیں اور ہر ملک سے ایشو اورینٹڈ تعلقات آپ کو قائم کرنے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک جگہ قید کریں گے تو اس کا نقصان پاکستان کی فورن پالیسی ہوگا. اور پھر ایک اور ہے، پاکستان کی فورن پالیسی اگر غیر مؤثر ہے وہ پاکستان کی اندرونی لڑائیوں، سیاسی لڑائیوں اور اقتصادی بدحالی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سب کے ساتھ بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے، اسی میں بہتری ہوگی. صافی صاحب، سیف علي کی مذاکرات پر بات کر لیں اگر، تو کیا افغانستان کے مسائل کے حل میں یہ معاون ثابت ہو سکیں گے؟ دو اہم ایکٹیویٹیاں آج اسلام آباد میں ہوئی ہیں. ایک پاکستان اور چین کا بائی لیٹرل اور اسٹریٹجک مذاکرات جو بہت انتہائی اہمیت کے تھے، اور جو چینی وزیر خارجہ چینگ کانگ جو بہت اہم پوزیشن کے حامل ہے، نہ صرف مقتدر پارٹی
چین میں بلکہ عالمی منظرنامے میں بھی ان کی اہمیت بہت اہم ہے، اور وہ پہلے باضابطہ شنگھائی کانفرنس میں وہ گئے تھے، لیکن پہلے باضابطہ غیر ملکی دورے پر بائیلیٹرل ڈائلاگ کے لیے وہ پاکستان پہنچے ہیں، تو اس سے آپ پاکستان اور چین کی دوستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم باتیں ہوئی ہے کہ پاکستان نے اتفاق کیا ہے کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو جو ہے چائنا کا اور ون چائنا کا جو ایک ویژن ہے موجودہ چینی قیادت کا، اس کا پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اس کے جواب میں ظاہر ہے پاکستان ان سے چاہتا ہے کہ کشمیر اور اس قسم کے باقی جو انٹرنیشنل ایشوز ہے اس میں چین پاکستان کا ساتھ دے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم میٹنگ رہی، اور اس کے بعد ٹرائیلیٹرل ایک میٹنگ ہوئی جس کے لیے خصوصی طور پر پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں مولوی امیر خان متقی جو عبوری حکومت طالبان کے وزیر خارجہ ہے، خصوصی پاکستان نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا اقوام متحدہ سے، کیونکہ ان پہ سفری پابندی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ پاکستان اپنی وفد کے ساتھ آئے۔ پھر ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی، اور اس پہ جو سب سے اہم بات جو میری نظر میں ہوئی کہ انسدادی دہشت گردی پلیٹ فارم قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جس میں 3 اہم ممالک اس خطے کے پاکستان اور چین اور افغانستان جو ہے مل کر انسدادی دہشت گردی کے لیے کام کریں گے۔ اور اس کانفرنس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئے۔ سائیڈ لائن پہ نوید قمر نے نور الدین عزیزی جو ہے وزیر تجارت ہے افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئے، اور کئی اہم معاہدوں پہ چمن اور طورخم کے راستے تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے۔ اور افغانستان کی تعمیری نو کے لیے پہلی دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹرائیلیٹرل میٹنگ میں اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے مل کے افغانستان کی تعمیری نو میں کردار ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان نے بیک آواز ہو کے افغان قیادت پہ یہ زور دیا ہے کہ دوحہ معاہدہ پہ وہ عمل کرے، جو 51% خواتین کو افغان عبوری حکومت نے قومی دائرے سے باہر نکالا ہے ان کو قومی دائرے میں شامل کرے، اور جو مشترکہ حکومت کا عالمی دنیا کا ان سے جو ایک مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور سیکیورٹی کے معاملے پہ کل کے بات ہوئی ہے، جو ہماری ذرائع ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کو شکایت اچھا ہوا کہ تمام تر معاملات کو کھل کر ڈسکس کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔